کنڈی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. ہم جب بھی اس ایوان میں آتے ہیں تو ہمیشہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے ملک میں تو آپ نے اس ایوان کا تقدس اور جس طریقے اور جس ضابطۂ اخلاق سے آپ چلا رہے ہیں، میرے خیال میں پورے پاکستان میں شاید یہ ایک تاریخی ہاؤس ہے جس میں بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، آپ کی طرف سے بھی رائے آتی ہے اور ہماری طرف سے بھی بڑی تحمل سے آپ لوگ رائے سنتے ہیں. اور میں آج خصوصی طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے دروازے کھول دیے ہیں تمام سیاسی ورکروں کے لیے، تاکہ یہ سیاسی ورکر سنیں، تاکہ یہ سیاسی ورکر دیکھے جو ان کا سیاسی نمائندہ اسمبلی کے اندر کیا کہتا ہے، اس کا عمل کیا ہے. جب تک یہ لوگ ہمیں جانچیں گے نہیں، جج نہیں کریں گے تو یہ اپنا انتخاب صحیح نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو یہ روایات اور یہ ریت آپ برقرار رکھیں، کیونکہ جو سچ ہوگا، جو دلیل ہوگی، جو حقیقت ہوگی وہ دور تک جائے گی، لیکن جس کے قول و فعل میں تضاد ہوگا وہ بھی ان لوگوں تک پتہ چلے گا. جناب اسپیکر، یہ پچھلے 3 ہفتوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ آدھا سچ بولتے ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے. یہ اپنے ورکر کے ساتھ بھی سچ پورا نہیں بولتے، آدھا بولتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا جو ان کو بڑا ایک زبردست موقع ملا جو یہ یہاں پہ کارکردگی دکھائیں، ان کو تحریک انصاف کے نام کے اوپر ووٹ ملے، کابینہ میں آئے، لیکن ان کی کارکردگی کیا ہے اس پہ بھی آتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھے یہ بتائیں، یہ کابینہ جواب دے. ابھی انہوں نے شیروانیاں نہیں پہنی تھی، چیف منسٹر کے ساتھ یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں گئے تھے میٹنگ کرنے. پہلے ان کی اوپر کی جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے خدا را ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات کروائیں. یہاں پہ یہ مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے. یہ دو رنگی تو آپ چھوڑ دیں، کیوں اپنے ورکروں کے ساتھ، اپنے سیاسی کارکنوں کے ساتھ آپ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اغوا ہو گیا، گمشدہ ہو گیا. میں آپ کو کہتا ہوں یہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ خود ساختہ روپوش ہے. جب آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے تو پھر آپ یہ پریشر نہیں برداشت کر سکتے. میں نے ان کو تاریخ بتائی، اس پہ بھی میں آؤں گا. پچھلے 8 ستمبر کو سنجانی میں آپ نے جلسہ کیا، پوری کابینہ کہہ رہی تھی ہمارا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا. بیرسٹر سیف ٹی وی پہ آئے، ہم سے وزیر اعلیٰ کا رابطہ نہیں ہو رہا. وزیر اعلیٰ صاحب آئے، وہ کہتے یار میری ذاتی مصروفیات تھی. یہ خود ساختہ روپوشی تو آپ کی عادت ہے. ابھی وزیر اعلیٰ آئے، ہمیں بتائیں پہلے تو جو بھئی وہ اغوا ہوئے ہیں، گمشدہ ہوئے ہیں، یا وہ کوئی اپنی ذاتی مصروفیات میں مصروف تھے. ہمیں پتہ ہے اسلام آباد میں یہ نعرہ لگا ہے، میں نے نہیں لگایا. اسلام آباد میں یہ نعرہ ہے علی نقوی بھائی بھائی، یہ میں نے نہیں مارا. خدارا میں تو یہ کہتا ہوں اس غریب صوبے کے اوپر رحم کریں. تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں نے آپ کو بڑی محبت سے ووٹ دیا ہے، آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ انتظامی معاملات کون کرے گا؟ اگر کسی کے ذہن میں ہے یہاں پہ گورنر راج لگے گا، ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم کوئی کہتے ہیں چیف سیکرٹری لگے گا، ہم اس کی مخالفت کریں گے. لیکن آپ ڈیلیور کریں جو آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا. آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ زیرو. سی سی آئی کی میٹنگ 90 دن میں آئین کے مطابق ہے، آپ نے کیا کیا؟ بلدیاتی نمائندے 40,000 گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈر آرٹیکل 140 آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اسٹوڈنٹ یونین کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. آپ کو وی سی لگانے کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں 25 علمی درسگاہوں میں وی سی نہیں ہے. جناب اسپیکر، میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں
اس ملک میں جناب اسپیکر مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی ہیں. مینار پاکستان پہ وہ جلسہ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حزب اختلاف ہے, وہ کراچی میں جلسہ کرتا ہے, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی جلسہ کرتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا جناب اسپیکر, ہم سیاسی ورکر ہیں, ہم سیاسی ورکروں کی کیفیت کو سمجھتے ہیں. جلسہ جلوس ان کا حق ہے پرامن, اجتماع کرنا ان کا حق ہے, لیکن مجھے یہ بتائے وفاق کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے تو ایسے ایک جبر کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, ایک دھونس اور دھمکی کے ذریعے یہ جلسے کرنا چاہتے ہیں. ایک گولی چلے گی تو 10 چلائیں گے, ہم بندے مار دیں گے. گنڈاسا اٹھا کے کبھی یہ لاہور پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم بٹن اٹھا لیں گے پیسکو کا. جناب اسپیکر, ہم نے 11 سال جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا, 10 سال ہم نے جنرل مشرف کو منطقی انجام تک پہنچایا. یہ ہمارے تجربات ہے. جس طرح میجر صاحب نے بات کی ہے, ہم جب تک سیاسی قوتیں اس ملک میں نہیں بیٹھیں گی اور کارکردگی نہیں ہوگی, یہ دخل اندازی بند نہیں ہو سکتی, جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. یہ مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں, لیکن جب موقع ملتا ہے تو کور کمانڈر ہاؤس گھس جاتے ہیں. جب موقع ملتا ہے تو 6 گھنٹے وہاں پہ ہائی ٹی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی میں تو پرائیویٹ مذاکرات میں تھا. ہمیں آج آپ جواب دیں, یہ خود ساختہ رپوشی اسی وجہ سے ہے جو پیچھے تحریک انصاف کا وہ مخلص ورکر ہے اور آگے وفاقی حکومت ہے. اس وجہ سے یہ رپوشی ہے. یہ لو سٹوری 3-4 مہینے چلتی رہی, لیکن ابھی یہ برداشت سے باہر ہے ان سے. ہم جب ان کو کہتے رہے, یہ آج ان کے ایوانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کی آدھی پارٹی وہاں پہ پریس کانفرنس کرتی تھی جو ہمارا ڈی سی پشاور ہم سے زیادتی کر رہا ہے. چیف منسٹر ان کا, صوبائی حکومت ان کی, 6 مہینوں سے یہ ہنستے رہے, انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی, کیونکہ یہ لوگ, ان میں ہمت نہیں ہے کام کرنے کی. یہ آئین کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ بات تو آئین کی کرتے, لیکن ان کا آئین کی ایک شک بھی ان کو پتہ نہیں. وفاق کی اپنی ذمہ داری ہے جناب اسپیکر. ہم تو بار بار, ہمیں افسوس ہے پختونخوا ہاؤس کے اوپر اگر حملہ ہوا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, یہ جوڈیشل کمیشن چھوڑ دیں, یہی ایوانوں کے اوپر اعتماد کریں, انہی سیاسی نمائندوں پہ اعتماد کریں, یہی اس کا حل نکالیں گے. یہی آپ بنائیں پارلیمانی کمیٹی, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. سچ کا سچ کریں اور جھوٹ کا جھوٹ کریں گے آپ کے ساتھ. کیوں آپ دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں؟ یہی تو آپ کا مسئلہ ہے, آپ ہمیشہ دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں. مجھے تو گلہ بحیثیت سیاسی ورکر یہی ہے, یہ جنرل پاشا کی آشا سے اٹھ کے اور جنرل فیض کے فیض یاب ہو کے آج ان ایوانوں میں پہنچے ہیں. انہی کی حکومت میں ایک کرنل بیٹھ کے قومی اسمبلی کو چلاتا تھا, آج یہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا, کب کوئی صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل, اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. جناب اسپیکر, یہ اس رونے دھونے سے نہیں ہوگا, یہ گنڈاسا اٹھا کے نہیں ہوگا, یہ گولیاں چلانے سے نہیں ہوگا. اس ملک میں سیاست ایک تلخ تجربہ ہے. خان عبد الغفار خان نے 37 سال اپنی زندگی کے جیل میں گزارے, جسے فخر انسان میں کہتا ہوں. جب تہذیب عالمی جنگیں لڑ رہی تھی, اس نے 37 سال اس ملک میں جیل گزاری. صمد خان اچکزئی نے 31 سال جیل گزاری. ولی خان نے 15 سال جیل گزاری. حسن ناصر کمیونسٹ پارٹی جس کی لاش نہیں مل سکی, آصف علی زرداری نے 12 سال جیل گزاری. یہ ابھی سال نہیں ہوا, مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, سیاسی کارکنوں کے ساتھ پاکستان میں بہت تلخ تجربات ہوئے ہیں. یہ ان حقیقتوں کو تسلیم کریں گے تب آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ علیحدہ میں کرنا چاہتے ہیں, ریزولوشن بھی یک طرفہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کنسنسس بلڈ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کی تربیت آمروں نے کی ہے. یہ آمرانہ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, یہ جبر سے کرنا چاہتے ہیں, طاقت سے کرنا چاہتے ہیں, ظلم دھوس دھمکی سے کرنا چاہتے ہیں. ان میں جمہوری رویے ہیں ہی نہیں. یہ ان کا سیاسی کارکن آج سن رہے, اس لیے مجھے خوشی ہے, اور یہ سیاسی کارکن ان کی گریبانوں سے پکڑے گا جو آپ کی کیا کارکردگی.
اسپیکر صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے، اس ملک میں جب ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، میں صرف آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ نواب شاہ میں گن شپ ہیلی کاپٹر کے اوپر ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور پورا دن لاشیں نہیں اٹھانے دی گئی۔ ان کے اوپر 2 آنسو گیس پھٹے ہیں، رو رہے ہیں کل سے، ہمارا سی ایم غائب ہے، بھاگ گیا۔ اس جرنیل کے خلاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں ان کے خلاف ہو۔ بابا پہلے آپ اپنے جرنیل سے تو پوچھو جو بیچ میدان میں کیوں بھاگ گئے ہو؟ ریفریش ہونے کے لیے گیا تھا بھائی کے پی ہاؤس۔ جناب اسپیکر، یہ حقیقتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، اللہ کرے، لیکن یہ خود ساختہ رپوشی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ کہنے کا مقصد جناب اسپیکر یہی ہے، 2 وزیر اعظم صوبہ سندھ کو اس ریاست نے شہید کر کے دیے، 2 وزیر اعظم سندھ کو شہید کر کے اس ریاست نے دیے، تو کیا کل سندھ اٹھائے اور کہے ہم اس ریاست کو نہیں مانتے؟ آپ وفاقی اکائیوں کو لڑانا چاہتے ہیں، ہم نے تو یہ نعرہ نہیں مارا جو پاکستان توڑ دو، ہم تو یہ نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے تھے جو بھئی یار ہم نے جدوجہد کی بانی آئین کے ساتھ، خالق آئین کے ساتھ 50 سال لگ گئی ہے، جی صاحب بیٹھے ہیں۔ ابھی جا کے ہوا جو یہ عدالتی قتل تھا، ہمیں تو آمروں نے بھی مارا، ہمیں تو عدالتوں نے بھی مارا، پھر بھی ہم نے جدوجہد کی، 50 سال شہید ذوالفقار علی بھٹو کو لگے۔ 2024 میں آ کے ہم نے صدارتی ایک ایڈوائس بھیجی تھی 2011 میں، وہ بھی 14 سال بعد آ کے ہوئی۔ یہ جی صاحب آپ کو بتائیں گے وہ کیوں نہیں ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ ہو، ابھی انہوں نے ریزولوشن پیش کی۔ جناب اسپیکر دیکھیں، یہ بڑی ایک بحث طلب گفتگو ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا خیبر پختونخوا واحد وہ صوبہ ہے جس میں 77 سال میں 1 سال سے بھی کم عرصہ آپ کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہا ہے۔ یہ جی صاحب بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے آپ کو۔ بنگالیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب 20 سال 49 میں فیڈرل کورٹ بنی تھی، 49 سے آپ 71 تک کا عرصہ نکال لیں، کتنا عرصہ آپ نے بنگالیوں کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس رہنے دیا؟ ناٹ مور دین 1 ایئر۔ خیبر پختونخوا کا یہ مسئلہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو کردار ادا کر رہی ہے، ایک چیف جسٹس 1 سال سے بھی کم میرا بیٹھا رہا۔ آپ تو کہنے کا مقصد یہ کمپوزیشن جب تک بیلنس نہیں ہوگی تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر، اس ملک میں تمام جماعتوں نے سفر کیا ہے، انگریزی کا سفر بھی کیا اور اردو کا سفر بھی کیا، دونوں سفر کیے۔ اس ملک میں میں نے پہلے بھی گزارش کی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ 24 منتخب وزیر اعظم 24 رہے، سوائے ایک وزیر اعظم کے 22ویں کے جو عدم اعتماد کے ذریعے گیا، باقی تمام بے توقیر ہو کے گئے۔ آپ لیاقت علی خان سے اٹھا کے شہباز شریف تک آج 24 وزیر اعظم ہیں، چاہے وہ لیاقت علی خان تھا، چاہے خواجہ نظام الدین تھا، چاہے وہ سہروردے تھا، چاہے وہ محمد علی تھا، چاہے وہ محمد علی بوگرا تھا، چاہے ابراہیم چندی گڑھ تھا، چاہے وہ فیروز خان نون تھا، چاہے ذوالفقار علی بھٹو تھا، بے نظیر بھٹو تھی، ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت، یوسف رضا گیلانی، جتنے بھی آپ نام اٹھا لیں، یہ سیاسی کارکن بیٹھے، جا کے یہ مطالعہ کریں۔ 24 وزیر اعظم میں کسی نے بھی 5 سال پورے نہیں کیے، اور 11 سے 13 سال تک تو وزیر اعظم کی کرسی بھی اس ملک میں اس تکون میں شامل ہی نہیں تھی جس میں ہم کہتے ہیں ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، مقننہ ہوگی، عدلیہ ہوگی، انتظامیہ ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ جناب اسپیکر، اگر آپ ہمیں تو مجھے تو ذاتی طور پہ لگتا ہے کچھ کالی بھیڑیں اس حکومت میں ہیں جو کہ اس سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کرے یہ غلط ہو۔ میں تو آج بھی سیاسی کارکنوں سے بات کر رہا تھا، نہ محمود خان آپ کا تھا، نہ پرویز خٹک آپ کا تھا، نہ بزدار آپ کا تھا، یہ سارے ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے تھے۔ اب بھی آپ کو ڈیپوٹیشن پہ کچھ شخصیات دی گئی ہے، خدا را ان کی ڈیپوٹیشن ختم کر دے۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم اگلے اجلاسوں میں آپ کو بتا دیں گے، اور وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا، بال ان کے کورٹ میں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اکثریت ان کے پاس ہے، اور ہماری دعا ہے جو خدا را ان کو اللہ تعالیٰ اس راہ پہ چلائے جس سے اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو،
اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, اس ملک میں پارلیمان کی بالادستی ہو. جناب اسپیکر, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. بحیثیت ورکر پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے اس جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی. ہم چاہتے ہیں جو یہ سسٹم چلے, اور خدارا اس صوبے کے ساتھ زیادتی مت کریں. جو فیصلے لوگوں کی خاطر, بے روزگاری کی خلاف ہم نے کرنے ہیں, جو ہم نے 55 لاکھ بچے آج اسکول سے باہر ہیں ان کے حق میں کرنے ہیں, جو 30,000 بلدیاتی نمائندے باہر ہیں ان کے حق میں کرنے ہیں, جو آج ہماری علمی درسگاہوں میں وائس چانسلر نہیں ہے ان کے حق میں کرنے ہیں. خدا رب ان پہ فوقیت رکھے. آپ کریں, اپنی پارٹی کے لیے کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ صوبہ کون چلائے گا؟ خدا را 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں. میری درخواست ہے, کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ خود ساختہ روپوشی میں مبتلا ہے, آپ نیا وزیر اعلیٰ لائے تاکہ اس حکومت میں ویکیوم نہ ہو, آئینی بحران نہ بنے. ایک نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر کے اس ایوان میں اور اس کابینہ کے تھرو چلائیں. اسپیکر صاحب, ہماری مکمل ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے, لیکن اگر یہ پازیٹو کام کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے, اور اگر یہ نیگیٹو کریں گے ہم ان کے اوپر تنقید کریں گے. اور یہی طریقہ کار ہے ایک جمہوری عمل کا, اور کرٹیسزم اور پازیٹو کرٹیسزم ہی آپ کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے. میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے مجھ ناچیز کو 15 سے 20 منٹ تک سنا اور برداشت کیا. شکریہ.